آج کی گفتگو کا موضوع در حقیقت یہ ہے کہ انسان معمولی سے معمولی شے کو رب کے حضور بیکار نہ جانے، بلکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی ہم اسے بھی روز محشر سامنے لے آئیں گے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ابو نصر سیاد نام ایک شخص بہت ہی غریب، مسکین اور مفلس الحال زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے ہاں ایک بیوی ایک بچہ بھی تھا، اور وہ مفلوق الحال اس قدر تھا کہ بات فاقوں تک آ گئی۔ اسی طرح بہت پریشان حال وہ زندگی گزار رہا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ کسی کے ہاں گیا اور کہا کہ مجھے مال کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح وہاں پر ایک اللہ والا جلوہ گر تھا، اور اس نے اس سے کہا کہ تم باوضو ہو جاؤ، باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو اور اپنی حاجت اللہ کے حضور بیان کرو۔ اللہ کے حضور بیان کرنے کے بعد اس نیک بندے نے اسے ایک جال دیا۔ جال دینے کے بعد کہا کہ یہ دریا میں پھینکو۔ دریا میں پھینکنے کے بعد اس کے ہاں جال میں ایک مچھلی آ گئی، اور کہا کہ اس مچھلی کو فروخت کرو بازار جا کر۔ فروخت کرنے کے بعد جا کر اپنے بیوی بچوں کے لیے سامان لے جاؤ اور کھانے کا انتظام کرو۔ تو ابو نصر سیاد نامی ایک شخص یہ سارا معاملہ کرنے کے بعد 2 پراٹھے لے کر، 2 لک روٹی کے نوالے لے کر یا 2 روٹیاں لے کر جب اپنے گھر جانے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک بیوی، ایک عورت اور ایک بچہ بیٹھے ہوئے۔ بچے کے چہرے پر مفلسی کے اتنے آثار ہیں کہ بھوک اس کے چہرے پر نمایاں نظر آ رہی۔ ماں کے آنسو بھی بتا رہے ہیں کہ کس قدر پریشان حال زندگی گزار رہے۔ تو ابو نصر سیاد نامی شخص اب روٹی کو بھی دیکھتا ہے اور تصور میں اپنے بیوی اور اپنے بچے کو بھی دیکھتا ہے، سامنے بیٹھی ہوئی ایک عورت کو اور اس کے بچے کو بھی دیکھتا ہے۔ ابو نصر اب سوچ رہا ہے کہ کیا کیا جائے، لہذا اب وہ اسی سوچ میں ہے، لیکن سوچتے سوچتے بالآخر اس ابو نصر نے اس بچے کو وہ روٹی پیش کر دی اور اس عورت کو کھانا پیش کر کے واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ جب ابو نصر نے لڑکے کو روٹی پیش کی تو لڑکے کے چہرے پر خوشی کے آثار پیدا ہو گئے۔ وہ اس قدر روٹی دیکھ کر خوش ہو گیا کہ نہ جانے اسے اپنی منزل مل گئی ہو، وہ دنیا میں کامیاب ترین شخص ہو، اور وہ عورت اس قدر رونے لگی کہ اس کے آنسو بہنے لگے۔ تو ابو نصر سیاد نامی شخص بالآخر خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ ابھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، جاتے جاتے ابھی گھر نہیں پہنچا کہ ایک ہجوم کے پاس سے گزرتا ہے تو ایک شخص بآواز بلند اس قدر صدا دے رہا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو جو مجھے ابو نصر سے ملا دے۔ تو ابو نصر نے کہا کہ میں ہی ابو نصر ہوں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تو اسی طرح ان کا مکالمہ ہوا، ملاقات ہوئی، تو اس شخص نے بہت بڑی رقم، آج کے کروڑوں روپے اس ابو نصر کو دیے اور کہا کہ یہ میں تمہارے والد کا مقروض تھا، لہذا کاروباری معاملات میں پیش تھا، تو میرے پاس یہ تمہارا مال بچتا ہے، لہذا تم یہ مجھ سے وصول کر لو۔ وہ ابو نصر جسے ایک دن پہلے ایک لقمہ کھانے کو نہ تھا، اب وہ اربوں پتی کا مالک ہو گیا، اربوں روپیوں کا مالک ہو گیا۔ تو اسی طرح پھر دن رات اس کے اچھے گزرنے لگے، کاروبار وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، اور وہ صدقہ و خیرات جس کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا، اب ایک کھانے کے وقت کئی کھانے پیش کیے جاتے۔ تو بالآخر ایک رات ایسی آئی کہ ابو نصر سویا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان بپا ہو گیا، محشر کا میدان لگا ہوا، ترازو لگ گیا، میزان لگ گیا، اب نامہ اعمال کا وزن ہو رہا۔ تو کیا وزن ہوتا ہے کہ میری نیکیاں کم ہو گئی، میرے گناہ بڑھ گئے۔ تو ابو نصر کہتا ہے میں نے تو اتنے صدقہ و خیرات کیے، اتنے اللہ کے نام پر دیے۔ تو حاطف غیبی نے صدا دی، فرشتوں نے کہا کہ وہ تم نے فقط اپنے نفس کی خوشی کے لیے، لوگوں سے واہ واہ وصول کرنے کے لیے، وہ تو تم نے سب ریاکاری کے لیے پیش کیا رب کے حضور، اس کے عوض تمہیں وہ مل گیا کہ لوگ تمہارے ترانے گانے لگے، تمہاری ریاکاری کے سبب لوگ تمہیں سخی کہنے لگے، وہ سب کچھ جس کے سبب سے کیا تھا وہ تمہیں دیا جا چکا، تو اب تمہارے پاس کوئی اور نیکی ہو تو لاؤ، ورنہ دوزخ تمہارا انتظار کر رہی۔ ابو نصر کہتا ہے میں پریشان ہو گیا۔ پھر ایک صدا لگانے والے نے صدا لگائی کہ ٹھہرو، ابھی رک جاؤ، ابھی اس کا ایک اور نیکی رہتی ہے۔ تو وہ ایک روٹی، وہ 2 روٹیاں جو اس نے بچے کو دی تھی وہ لا کر رکھی گئی، تو ابھی بھی نیکیوں میں کچھ کمی واقع تھی۔ تو پھر صدا لگانے والے نے صدا لگائی کہ اس کی کوئی اور نیکی ہو تو لائی جائے۔ تو پھر کہا کہ وہ عورت کے آنسو ہیں، وہ لائے گئے، تو ابھی بھی معاملہ برابر ہو گیا۔ تو کہا کہ ابھی اس کی نیکیاں برابر ہیں، گناہ برابر ہیں،
ابھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. تو اسی طرح کہا گیا کہ اس کی کوئی اور نیکی ہو تو لاؤ. تو پھر ایک صدا لگانے والے نے صدا لگائی کہ جب اس نے ایک بچے کو روٹی پیش کی اس کی مسکراہٹ کی والی نیکی ابھی باقی رہتی. تو ارشاد فرمایا کہ وہ لائی جائے. جب وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا. ابو سیاد کہتا ہے کہ میں بڑا خوش ہو گیا اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو لہذا اتنا کیا کریں کہ اگر کوئی شخص آپ سے ملاقات کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے مسکرا کر مل لیا کریں, آپ اسے خوش ہو کر مل لیا کریں, اخلاق کے ساتھ اس سے ہم کلام ہو جائیں. خالق کے کائنات اسی صدقے کے عوض آخرت میں آپ پر کرم فرمائے گا. رب کے حضور دعا ہے کہ خالق کے کائنات اپنے کرم سے, اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا, ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھے. آمین. واخر دعواہم الحمدللہ رب